تم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پہلی گھڑی کیسی گزرے گی جب دنیا کی روشنی ٹمٹمائے گی اور تم اکیلے اس سیاہ وادی میں داخل کرو گے؟ چاہے تم بادشاہ ہو یا فقیر، نیک ہو یا گنہگار، سب ایک ہی راہ پر جاتے ہیں۔ تصور کرو وہ لمحہ جب آخر میں دل کا رک جانا ہوگا۔ گھر میں روئیں گی ماں، بیوی، بچے چیخیں گے، بچے سینے سے لپٹ جائیں گے، مگر جب چار آدمی تمہیں سفید کفن میں لپیٹ کر لے جائیں گے تو کوئی تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکے گا۔ اب تم بول بھی نہیں پاتے، ہاتھ بے جان ہوتے ہیں، زبان خاموش، ہزاروں انسان تمہارے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، مگر تم خود تنہا رہ گئے ہوتے ہو۔ قبر میں جب تمہیں اتارا جائے گا، ادھورا اندھیرا، مٹی کی خشکی، سانسوں کی خاموشی، پھر وہ پہلی ڈھونڈتی رات۔ جب کفن تمہارے چہرے پر گرے گا تو دل کانپ اٹھے گا، دوسری ڈھونڈتی، تیسری ڈھونڈتی، اور پھر سب کے قدموں کی آوازیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تم سنو گے اب تم اکیلے رہ گئے ہو۔ قبر کا پہلا لمحہ سب سے زیادہ بیزار کن ہوگا۔ دنیا کی ہر ہلچل، ہر رفاقت، ہر ہنسی سب پیچھے رہ جائے گی۔ ایک ایسی خاموشی آئے گی جس میں صرف تمہارا دل اپنی دھڑکن میں گواہی دے گا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے جب کوئی تمہارے ساتھ نہ ہوگا تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ اور پھر فیصلہ قبر کا طرز عمل دو طرح کا ہوگا۔ نیک انسان کے لیے قبر کشادہ، روشنی سے بھرپور، سکون بھری بن جائے گی۔ وہاں کا ہر لمحہ رحم و امانت کا حصہ ہوگا۔ گنہگار کے لیے قبر تنگ، خنکی اور کانٹے دار بن جائے گی، یہاں تک کہ ہڈیاں ایک دوسرے میں دبنے لگیں گی۔ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے اصل زندگی کا حساب شروع ہوگا۔ دنیا کی دولت، شہرت اور خواہشات سب پیچھے رہ جائیں گی۔ سوچو قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہ قرآن ہوگا جو تم نے پڑھا؟ کیا وہ نمازیں ہوں گی جو تم نے ادا کی؟ کیا صدقہ اور بھلائی جو تم نے کی تھی؟ یا وہ گناہوں کے بوجھ، جھوٹ اور بدعمالیاں وہ پہلی 24 گھنٹے تمہارے مقرر طے کر سکتی ہیں؟ سکون یا عذاب، یہ اس وقت کا تعین ہوگا جب قبر کا دروازہ بند ہو جائے گا تو نہ موبائل ہوگا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی فریاد، وہاں صرف تم اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ کیا تم تیار ہو؟ کیا تم نے آج تک دل صاف کیا، لوگوں کا حق ادا کیا، نمازیں دل سے پڑھی اور اللہ سے عاجزی سے مانگا؟ ختم کلام ایک نرم سا پیغام آج سے رحمت بنتا ہے اگر آپ بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ختم کلام ایک نرم سا پیغام آج کا ہر پل کل کا باعث رحمت بنتا ہے اگر آپ بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں تو دل کھولو، کتاب الہی سے لگاؤ، لوگوں کے حقوق ادا کرو، صدقہ کرو اور وقت پر نماز پڑھو، تاکہ جب وہ لمحہ آئے تو قبر تمہارے لیے راحت کا گھر بنے، عذاب کا نہیں۔ جب قبر میں پہلا سوال ہوگا وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب دو فرشتے قبر میں آئیں گے۔ ان کے سوال تمہارے لیے فیصلہ کن ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ سوچو اس وقت زبان کیا کہے گی۔ اگر دنیا میں دل اللہ کے ذکر سے جڑا تھا تو آسانی ہوگی، اور اگر دنیا میں غفلت تھی تو زبان لڑکھڑائے گی، دل کانپے گا اور کوئی جواب نہ دے پائے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب قبر جنت کا باغ بن سکے گی اور جہنم سے گڑھے میں بدل سکتی ہے۔ پھر ایک کھڑکی کھلے گی، نیک کے لیے جنت کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا اور فرشتوں کی تسلی، گنہگار کے لیے جہنم کی آگ کی لپیٹ، دھواں اور فرشتوں کا ڈراؤنا منظر۔ بھائیوں اور بہنوں، قبر کا سکون دنیا کی نمازوں، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت اور صدقے سے ملتا ہے، اور قبر کی سختی گناہ، ناانصافی، جھوٹ، ظلم اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب سوچو یہ 24 گھنٹے جب گزر جائیں گے تو قبر میں ایک نئی دنیا شروع ہوگی۔ دنیا کی راتوں کی نیند، دنیا کے آرام و بستر، دنیا کے دوست سب پیچھے رہ جائیں گے، وہاں صرف اعمال باقی رہیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آج قرآن کھولو، دل سے نماز پڑھو، دل سے صدقہ کرو اور نیک راستے کو اختیار کرو، تاکہ قبر کا پہلا لمحہ تمہارے لیے سکون کا باعث بنے۔ جس لمحے زمین ہلتی ہے، اندھیروں میں روشنی کی مان چمک ہوتی ہے اور دو فرشتے قبر کے پاس کھڑے ہو کر تم سے بات کرتے ہیں، وہ دو فرشتے جن کا سوال تمہاری زندگی کا حساب مقرر کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تصور کرو، منکر و نکیر کے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سب زندگی کی فلم چلے گی۔ وہ نمازیں جو تم نے باخشوع ادا کی اور وہ نمازیں جو تم نے چھوڑ دی، وہ صدقہ جو تم نے چپ کر کی اور وہ حقوق جو تم نے پامال کیے، وہ جھوٹ جو تم نے بولا، وہ وعدے جو تم نے توڑے، سب سامنے آ جائیں گے۔ اگر تم نے دنیا میں اللہ کو اپنا رب بنایا، سچی ایمان رکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تو زبان آسانی سے جواب دے گی، دل سکون پائے گا اور قبر کشادہ روشنی سے بھر جائے گی۔ فرشتے تمہیں خوشخبری دیتے ہوئے کہیں گے، جو تم نے کر رکھا تھا وہ تمہارا کام آیا، جاؤ تمہیں سکون ملے۔ اور اگر غفلت نے دل کو گھیر رکھا تھا اور اگر دنیا کی محبت نے تمہارا رب چھپا دیا تھا تو زبان لڑکھڑا کر خاموش ہوگی، دل کانپتا، پسینے کا بہنا، آنکھوں سے آنسو مگر لفظ نہ ملیں گے۔ پھر قبر تنگ ہو جائے گی، سوالات کے جواب نہ ملیں گے۔ سوچو وہ لمحہ جب تم چیخ کر کہے گا کاش، مگر وہاں کوئی کاش کام کا نہ ہوگا۔ آنسو ہوں گے مگر ریلیف نہ ہوگا، پچھتاوا ہوگا مگر صدقے کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ وہاں نہ کوئی فریق تمہارا وکیل بن سکے گا، نہ کوئی زمین تمہیں واپس لے جا سکے گی۔ یہی وہ گھڑیاں ہیں جو تمہاری حقیقت سامنے آئے گی، تمہارا ایمان تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا یا تمہارا غرور،
تمہاری نمازیں تمہیں بچائیں گی یا تمہارا لالچ بدلہ لے گا؟ تمہارا صدقہ تمہیں سایہ دے گا یا تمہارا ظلم تمہیں گھیر لے گا؟ بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی مخصوص ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ یاد دہانی ہے آج جو وقت تمہیں ملا ہے وہی سب سے قیمتی ہے۔ اگر تم نے ابھی تک اپنی زندگی کو سنوارا نہیں تو اب بھی سنوارو، اللہ کا ذکر بڑھاؤ، نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، بے انصافی چھوڑ دو اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو صاف رکھو تاکہ جب وہ لمحہ آئے تو تمہارے لیے قبر جنت کی ایک کھڑکی بن جائے، نہ کہ عذاب کا گھر۔ آخر میں ایک نرم نصیحت، یہ سب سچی باتیں ہیں، ہمیں خوفزدہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں بدلنا سکھاتی ہیں۔ اپنے دل کی مرمت آج کرو، اپنے اعمال کی دوستی آج کرو تاکہ جب کل منکر و نکیر تم سے سوال کریں گے تو جواب آسانی سے نکل آئے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قبر کی تنگی، پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا یا جنت کی خوشبو کا استقبال، یہ سب تمہارے لیے آج کا عمل پر بھائیوں اور بہنوں، قبر کی تنگی، پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا یا جنت کی خوشیوں کا استقبال، یہ سب تمہارے آج کے عمل پر منحصر ہے۔ قبر نہ دولت کو پہچانتی ہے، نہ شہرت کو، نہ دنیا کی بڑی بڑی کرسیوں کو، وہاں صرف ایمان اور نیک عمل ساتھ جائیں گے۔ آج اگر تم قرآن سے جڑ گئے ہو، نماز کو مضبوطی سے تھام لیا کرو، لوگوں کو معاف کر دیا، صدقہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا تو قبر تمہارے لیے باغ کا جنت کا دروازہ بن سکتی ہے، اور اگر غفلت میں زندگی گزاری تو قبر جہنم کے گڑھے کا پہلا زینہ بنے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، نماز تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ ویڈیو تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے، تاکہ تم سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور یاد رکھو، ایک کلک، ایک شیئر، ایک لائک شاید کسی کی زندگی بدل سکے، شاید کسی کے دل کو روشنی دے، اور ہو سکتا ہے یہ تمہیں بخشش کا سبب بنے۔ یہ پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں ڈی کے ناز چینل سے، اور میں ہوں آپ کی بہن کرن ناز۔ دعائے اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔